پہلے تو اپنی بات میں ایک تصحیح کر لیجئے، باندیوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ یا کونکوبائنس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا۔ منکوحہ وہ بیویاں کہلاتی تھیں اور یہ باندیاں کہلاتی تھیں، یہ ملکیت ہوتی تھی۔ بیوی ملکیت نہیں ہوتی، بیوی تو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت آپ کے ساتھ آتی ہے، زندگی گزارتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت سے نکاح ہوا ہے۔ اور بیوی جو ہے اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کبھی چاہے تو آپ سے سپریشن جو ہے وہ حاصل کر لے۔ لیکن یہ جو ملکیت کا تصور ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ اس میں نکاح ہے، نہ اس میں کوئی وراثت کا حصہ ہے، بلکہ وہ تو خود وراثت میں منتقل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے کچھ باندیاں تھیں تو اس کے انتقال کے بعد وہ اس کی ملکیت ان کی جو ہے جیسے اور پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوگی، اولاد کیسے ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ چاہے اچھی لگے چاہے بری، لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے ایز سچ کے جیسے وہ تھا معاملہ۔ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اس کو پیلیٹیبل بنانے کے لیے اور اس کو جو ہے اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے۔ سٹیٹس جو ہے باندی کا، کونکوبائنس کا، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا آج بھی ایسا کوئی معاملہ ہے؟ آج ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ لونڈیاں ہوتی تھیں حضور کے زمانے میں صرف وہ جو میدان جنگ میں مال غنیمت کے طور پر آتی تھی۔ آپ ایک جنگ ہوئی ہے، فرض کیجئے جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر میں اب جب کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے تو آپ کو معلوم ہے ان کے جو اونٹ تھے وہ 900 اونٹ لے کر آئے ہوئے تھے، وہ سارے تو ابھی کھائے نہیں گئے تھے۔ اب وہ گویا کہ وہاں پر مال غنیمت ہے، ان کے گھوڑے اگر وہ بچے ہوئے تو مال غنیمت ہے۔ وہ جو آدمی بھاگتا وہ اپنا اسلحہ بھی پھینکتا جاتا ہے تاکہ بھاگے اور جان بچائے، یہ سب کیا ہے؟ مال غنیمت ہے۔ ایسے ہی اگر وہاں کوئی عورتیں بھی آئی ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کہ بدر میں آئیں یا نہیں آئیں، احد میں تو آئیں، لیکن بدر کے بارے میں مجھے یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں بھی آئی ہوں تو وہ باندیاں ہوں گی، وہ تقسیم ہو جائیں گی۔ یہ جو اصل غلام کا اور باندی کا تصور ہے اسلام میں، یہ POW کا حل ہے، پرزنرز آف وار، what to do with them۔ یا تو اب آپ جو ہے بڑے بڑے جو ہے کنسنٹریشن کیمپس قائم کر دیجئے، ان میں پڑے سڑ رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان کے لیے اگر وہ مرد ہیں ان کے لیے ان کی کوئی جنسی تسکین کا کوئی سامان نہیں، اگر عورتیں ہیں ان کی جنسی تسکین کا تقاضے کا کوئی سامان نہیں۔ ہاں، کھانے پینے کو تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ راشن واشن جو ہے وہ تو جو بھی دنیا میں POWs کا معاملہ ہوتا ہے کھانے پینے کو دیا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ POWs جو ہیں وہ اسلامی بیت المال پر بوجھ بن جائے، انہیں ایبزارب کرو معاشرے کے اندر، انہیں تقسیم کر دو لوگوں کے اندر، اور ان کی حیثیت غلام کی اور باندی کی ہوگی۔ انہیں آپ کو کھلائیں بھی وہ، حضور فرماتے ہیں جو خود کھاتے وہ کھلائیں، جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ، اچھے سے اچھا سلوک کرو۔ پھر ان کی ایمنسیپیشن کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا، فلاں اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو کفارہ یہ ہے ایک غلام آزاد کر دو، قتل خطا ہو گئی ہے، وہاں تم سے غلطی سے تمہارا ارادہ نہیں تھا، کوئی تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے، گولی چل گئی تم سے اور کوئی شخص جو ہے وہ مر گیا ہے، اس کے لیے بھی وہ غلام جو ہے آزاد کرو۔ گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنا، پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی تلقین، نصیحت، پرسویشن، یہ نیکی کا بہت بڑا کام ہے، غلام کو آزاد کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے سے ایک دفعہ انہیں سوسائٹی میں جذب کرنے کے بعد وہ علیحدہ ایلیمنٹ نہیں رہے، اب سوسائٹی کا حصہ بن گئے، وہ ایک گھر کے اندر ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے مالک ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو رفتہ رفتہ ان کی ایمنسیپیشن کا بندوبست کیا اسلام نے۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس درجے ایمنسیپیشن ہوئی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا عالم اسلام میں ساری حکومتیں غلاموں کی تھیں۔ مڈل ایسٹ میں ممالک کی حکومت، مملوک کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی کی ملکیت ہے، غلام ہے، ممالک بڑے بادشاہ ہوئے۔ ہندوستان میں جو دہلی میں پہلی حکومت قائم ہوئی ہے وہ کون تھے؟ خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک اور یہ بلبن، ایسے ایسے شاندار اور جو ہے، اور یہ التتمش، یہ کون تھے؟ غلام تھے۔ ہمارے بڑے بڑے دین کے علماء ائمہ غلام، چنانچہ بڑے علماء اساتذہ غلاموں میں سے۔
تو اسلام نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ البتہ آخری سوال کا یہ ہے جو میرے اپنے ذہن میں ہے کہ اسلام نے اس انسٹیٹیوشن کو فائنلی ایبروگیٹ کیوں نہیں کیا؟ ایبروگیشن، جیسے آپ کو معلوم ہے سود کا معاملہ چلتا رہا، آخر میں آ کے سن 9 میں فائنلی طے کر دیا گیا حرام، اب اس کے قریب مت پھٹکو۔ اس کی حکمت میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ خالص اسلامی جہاد ہونا ہے قیامت سے قبل ایک مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر، جس کو کہا گیا ملاحم، اور جس پر پورے باب جو ہیں وہ احادیث کی کتابوں میں ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت پیش آئے گی اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی کہ اس وقت پرزنرز آف وار کا معاملہ اس طور سے ڈیل کیا جائے، لیکن اس وقت تک کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنا لینا بہت بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ یہ جو امریکنز لے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے یہ افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ لوگ لے کر گئے پکڑ کر ان کو، افریقیوں کو، اور وہاں جا کر انہیں غلام بنایا ہے اور شدید ترین جو ہے سختیوں میں انہیں رکھا ہے۔ یہ معاملہ اسلام میں نہ کبھی ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اجازت ہے۔ کسی غلام، کسی آزاد انسان کو پکڑ کر زبردستی غلام بنا لینا، اس کی نہ کبھی اجازت رہی ہے نہ کبھی ہوگی۔ البتہ پرزنرز آف وار کے معاملے میں یہ شکل ہے جو اسلام میں رہی ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ چاہے ٹھیک ہے دنیا اس کے اوپر فکرے چست کر دے گی، یا کوئی اس کو کہے گی، پاس بہت سی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے عام جو مزاج اس وقت کا ہے وہ اس میں وہ ذرا آسانی سے وہ بات جو ہے ان کے ذہن کے اندر اترتی نہیں ہے، لیکن وی ہیو ٹو بی فیتھفل کہ دین کی اصل تعلیم کیا ہے، اسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ جی، یہ سوال ہے کہ اسلام میں لونڈیاں رکھنے کی اجازت ہے؟ پلیز وقتی میں اس لیے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا ہوں کہ آپ اس سے جتنا حد اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے خواب دیکھنے میں بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ لیکن سر وہ میرا سلطان وغیرہ میں تو بہت ساری ہاں، یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ لونڈیاں، یہ غلام، یہ اسلام یا اسلام کی تعلیمات کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ایک مصیبت موجود تھی اور صدیوں تک موجود رہی ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوئی اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب قبائلی تمدن تھا، آپ جانتے ہیں کہ دنیا 3 بڑے ادوار سے گزری ہے، یعنی پہلے قبیلوں کی صورت میں لوگ منظم ہوئے، اس کے بعد پھر جاگیردارانہ تمدن پیدا ہوا، بڑی بڑی ذمہ داریاں آ گئیں اور ایک زرعی زندگی پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن ہوا، اور آہستہ آہستہ دنیا کے اندر ایک تیسرا دور شروع ہو گیا۔ اب ٹیکنالوجی نے اور خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک چوتھے دور کی ابتدا کر دی۔ تو جب قبائلی زمانہ تھا، اس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چراگاہیں حاصل کرنے کے لیے، نخلستان حاصل کرنے کے لیے، پانی ختم ہو جاتا تو حملہ کر دیتا تھا۔ تو جب کوئی کسی دوسرے قبیلے پر حملہ کر دیتا تو حملہ آور کو اگر شکست ہو جاتی تو جنگی جرم میں اس کے تمام مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یعنی غلامی کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اس کو کسی پیغمبر نے آ کے شروع نہیں کیا، لوگوں نے اپنی لڑائیوں میں جارے کو، جارحیت کرنے والے کو، جس نے اگریشن کیا ہے، اس کو سزا دینے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اگر تمہارا قبیلہ ہم پر حملہ آور ہوگا تو ہم تمہارے تمام مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیں گے۔ یہاں سے یہ چیز شروع ہوئی۔ جس وقت محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ نے بھی اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت عرب کی پوری معیشت غلاموں پر منحصر تھی۔ یعنی جو صورت اس وقت سود کی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت سارا بینکاری کا نظام، سارا انشورنس کا نظام وہ سود کے اوپر کھڑا ہے۔ اگر میں یا آپ کوئی آدمی یہ کہے کہ سود تو بری چیز ہے، یہ ایک ظالمانہ چیز ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو لوگ فوراً کہتے ہیں جی کوئی متبادل لائیے، اس کے بعد ہی خاتمہ ہوگا نا، ورنہ تو معیشت ختم ہو جائے گی، دوسرے دن سارا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ تو جو اس وقت بینکاری کے نظام کا معاملہ ہے، یعنی گلی گلی بینک قائم ہے، تمام ٹرانزیکشنز ان کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، تمام فائنانسنگ انہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے، بالکل یہی صورتحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کی تھی۔ یعنی ہر گھر میں غلام تھے، وہی گھروں کے کام کرتے تھے، وہی کھیتوں میں کام کرتے تھے، وہی قافلے تجارت کے لے کے جاتے تھے، ساری معیشت انہی کے پاس تھی۔ اور یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سارے کے سارے کوئی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے،
بوڑھے تھے، لنگڑے تھے، لولے تھے، گھروں کے اندر رہتے تھے، برسوں سے لوگوں کے پاس موجود تھے اور ان کو بیچ بھی دیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی۔ تو قرآن مجید نے کیا کیا؟ قرآن مجید نے اس کو دو طرف سے ختم کرنے کا آغاز کیا۔ آپ جانتے ہیں کسی چیز کو ختم کرنے کا کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ وہ جہاں سے پیدا ہو رہی ہے وہاں سے اس کو بند کیا جائے، دوسرے یہ کہ جتنی پیدا ہو چکی ہے، سیلاب آتا ہے نا، تو سیلاب جب آ جاتا ہے تو آپ کو دونوں کام کرنے پڑتے ہیں کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے وہاں کوئی بند باندھے، اور دوسرے یہ کہ جو آ چکا ہے اس سے نمٹے۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ سب سے پہلے جب جنگ بدر کا موقع آیا ہے تو آپ سورہ محمد کو نکال کے دیکھیے، جتنے غلام بنتے تھے جنگ میں بنتے تھے، یعنی بننے کا راستہ کیا تھا؟ جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے، عورتیں مرد غلام بنا لیے جائیں گے، یہی طریقہ تھا۔ تو قرآن مجید نے اعلان کر دیا بدر سے پہلے، پہلی جنگ جب مسلمانوں کو پیش آنے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب یہ جنگ پیش آنے والی ہے، اس جنگ میں جب آپ قتل و غارت کر چکے ہیں تو اس کے بعد جو قیدی پکڑ لیں گے ان کے معاملے میں اب غلامی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد دو ہی طریقے جائز رہ گئے ہیں، ایک یہ کہ آپ ان کو فدیہ دے کے رہا کر دیں، دوسرے یہ کہ احسان کے طور پر رہا کر دیں۔ تو اس طرح سے غلامی کے پیدا ہونے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب وہ غلام تھے جو پہلے سے غلام بن چکے ہیں، لوگ ان کو خرید چکے ہیں، وہ ان کے گھروں میں ہیں، ان کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا کہ آج کے بعد سب کو آزاد کر دو تو آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا؟ یعنی عورتیں مرد بے گھر ہو جاتے، کسی کے پاس چھت نہ رہتی سر چھپانے کے لیے، کسی کے پاس روٹی نہ رہتی کھانے کے لیے، کیونکہ ان کی ساری زندگی کا انحصار ان کے مالکوں کے اوپر تھا۔ عورتیں کعبہ گری پر مجبور ہو جاتی، مرد بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے، یہ نتیجہ نکلتا۔ تو کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ وہی جو آپ بینکاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ تدریج کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ دیکھیے کہاں سے ابتدا کی۔ سب سے پہلے قرآن نے اپیل کی سورہ بلد میں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فک و رقبہ، لوگوں غلاموں کو آزاد کرو۔ اور جو فک و رقبہ کے معنی جانتے ہیں؟ گردنیں چھڑاؤ۔ بڑی ہی مؤثر اپیل کی لوگوں کو، گردنیں چھڑاؤ، تاکہ لوگ اس کو نیکی کا ایک بڑا کام سمجھ کے یہ کام کریں۔ تو لوگوں نے آزاد کرنا شروع کیے، بعض لوگوں نے نیکی کے طور پر خرید کر آزاد کرنا شروع کیے، گویا جو موجود غلام ہیں ان کی آزادی کی ایک تحریک چل پڑی۔ اس کے بعد قرآن مجید نے ایک دوسرا حکم دیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا کہ نفسیات بدلی جائے، اس لیے کہ غلام تو بیچارے بالکل گرے پڑے تھے سوسائٹی میں۔ تو یہ کہا گیا کہ اب غلام اور لونڈی کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ عربی زبان میں غلام کو عبد کہتے ہیں اور لونڈی کو اما کہتے ہیں، تو یہ طے کر دیا گیا کہ یہ لفظ کا استعمال ختم کر دیں مسلمان، اسی جگہ فتح اور فتات، بوائے اور گرل یا مین اور ومن کے الفاظ جاری کر دیے گئے تاکہ نفسیات تبدیل ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے ذی صلاحیت غلام ہیں ان کی شادیاں کرائی جائیں تاکہ ان کے گھر آباد ہوں، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے راستے نکالیں۔ پھر جتنے گناہ لوگوں سے ہو جاتے تھے مذہبی لحاظ سے، مثلا زہار کر لیا، روزہ توڑ دیا، اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا غلام آزاد کرو، تاکہ لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب یہ حکم دے دیا گیا کہ جو خود کھاؤ گے ان کو کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے ان کو پہناؤ گے۔ یہ ذرا اپنے ملازمین کے بارے میں عمل کر کے دیکھیے، اندازہ ہو جائے گا مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کے تحمل نہیں کر سکیں گے تو آزاد کریں گے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے چلے جائیں۔ پھر لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ جن لونڈیوں کی اخلاقی حالت اچھی ہے ان کے گھروں میں ان کو بہتر حالت میں رکھا گیا ہے، لوگ کوشش کریں کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے شادی کر لیں۔ قرآن مجید نے سورہ نساء میں اس کو بیان کیا۔ اس طرح کی بہت سی اور اصلاحات کرنے کے بعد آخر میں سورہ نور میں یہ حکم دے دیا گیا کہ اب ہر لونڈی اور غلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مالک سے یہ درخواست کرے کہ مجھے 1 سال 6 مہینے جتنی وہ مناسب سمجھے اس کی مہلت دے دی جائے، اس عرصے میں کما کے اپنی قیمت ادا کر دوں۔ کوئی غلام اپنی کمائی کا مالک نہیں ہوتا تھا، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ اس کا حکم دے کے میں نے اس کو تعبیر کیا اپنی کتاب میں کہ گویا غلاموں کی آزادی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا کہ اپنی تقدیر کے پروانے پر خود دستخط کر لو۔
تاکہ یہ 1 سال 6 مہینے کی مہلت میں پتہ چل جائے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں کھڑے ہو سکتے. تو یہ طریقہ اسلام نے اختیار کیا، یعنی ایک طرف غلام بنانے پہ پابندی لگا دی اور دوسری طرف آزادی کی راہ اس طریقے سے کھول دی. مجھے بتائیے اس سے بہتر طریقہ کسی برائی کو ختم کرنے کا ہو سکتا ہے کوئی؟ تو فخر کے ساتھ اس کو بیان کیجئے. باقی یہ مولویوں کو کام کرنے دیجئے کہ وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی سے ہم لڑیں گے اور اس کو لونڈی بنا کے رکھیں. یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. اور یہ Brother asked the question that at the time of the Prophet, there were women who were slave women, and you were allowed to have sex with them even without marrying. So why was it allowed? What is the privilege? And is the vice versa permitted or not? There are many verses in the Quran which say that you can have sex with whom those are your wife and what your right hand possesses. Right hand possesses means they were the slaves, and at the time of the Prophet, the wars used to take place. And when wars used to take place, there were captives. When they were captives from both the sides, the men and the women, they became slaves. Though if you analyze, there are verses in the Quran, which also says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 25, if you do not have the means to get married, then marry a slave woman and give her freedom in mahr. That if you don't have the means to get married. So marry a slave woman and give her freedom as mahr. So here it's encouraging that... Although the slavery has been abolished, Brother, you asked a question. Your question is over. it is correlated actually. You cannot correlate. You have to go behind the queue to correlate. You asked the question, we heard your question, it was long. If we start correlating always, non-Muslims are allowed. Muslims, they can go behind the queue, no problem. If we start correlating, we'll be able to handle very few questions. For non-Muslim, I'm a bit more lenient. So now the thing is that, so it's preferable to marry. Vice versa, it's not possible. It is only for the female women slaves that the man can have sex. The Quran doesn't say the vice versa. And this again, if you analyze, that if you see, at that time promiscuity was very common. Promiscuity and having sex outside the bond very common. So Islam has brought it in stages. Like as alcohol was very common, the first verse of the Quran of Surah Baqarah chapter 2 verse number 219 says that in alcohol there is profit and loss. Loss is more than profit. The next verse was revealed in Surah Nisa chapter 4 verse 43 that do not pray with your mind befogged. Means when you're praying, don't have intoxicants. Finally the ban came in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 90 that alcohol is banned. So here, first Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala prohibits any other sex. Only two people allowed. Your wives and that which your right hand possesses. Now in this age, we don't have, any wars. It may take place. People say that the Quran talks about slavery. Is it justified? I said, yes, why not? You know why? Because today we know that internationally slavery has been banned. But do you know what's happening in Guantanamo Bay? Due to the laws of UN resolution, how they treat the prisoners of war. If you compare that with the Islamic law is far superior to what's happening in Guantanamo Bay. And after a few days, we have a speaker coming by the name of James E. He's a Chinese. And he was put in Guantanamo Bay. He will give you a story. So do attend that talk. So if you see what is done in Guantanamo Bay, and the way the prisoners of war are ill-treated, they're imprisoned. In the Islamic law, the slave is free to move around. Imagine, prisoner of war, but free to move around. Great. Major thing, you're giving them a place to walk. They can go to the market, they cannot run away. But if they run, what are you going to do? You'll have to catch up with them. But imagine a prisoner of war is not chained. In the normal prisoner of war, you have prison camps with electric wires, they can't go out. All sorts of nonsense goes there, All sorts of sexual abuse goes there. Do you know that? What nonsense goes? So, the Islamic law, even if I agree, how they treat the slave is far superior than the UN Charter. Far superior than Guantanamo Bay. But in Islam disagrees with having sex outside the marital bonds. So just as restriction, it was permitted that time,
what your right hand possesses. But preferable is, as it goes further, that give their freedom in mahr and have sex with them, that's preferable. Hope that answers the question.